خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ عوام کو اس تاریخی غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات دلانے کا واحد حل سلیکٹڈ حکومت کی چھٹی ہے۔ جس طرح ہم نے آمروں کے خلاف جدوجہد کی تھی، ایسے ہی اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں عوامی شرکت ثابت کرے گی کہ قوم PMLN کے ساتھ ہے۔ ان خیالات کا اظہار ہمارے چیف رپورٹر عبدالرحمان عباسی سے لالا عبدالکریم کاکڑ، صوبائی نائب صدر سندھ پاکستان مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ نون ہاؤس کراچی میں کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی، میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے سندھ کے مین آفس میں موجود ہوں کراچی میں۔ میرے ساتھ اس وقت لالا عبدالکریم کاکڑ صاحب بھی موجود ہیں جو کہ صوبائی نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون سندھ کے۔ تو آئیں ان سے جانتے ہیں پارٹی کے حوالے سے موجودہ کمر توڑ مہنگائی کے حوالے سے۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ موجودہ جو اس وقت کمر توڑ مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے، اس میں مہنگائی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالرحمن صاحب، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، جتنی ذمہ میرے حساب سے مرکزی گورنمنٹ پہ بنتی ہے، اس سے زیادہ سندھ گورنمنٹ پہ بھی بنتی ہے مہنگائی کی۔ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی وفاقی گورنمنٹ سے بھی زیرو ہے۔ آپ موجودہ پیپلز 15 سال سے بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی کارکردگی دیکھیں، یہ جو گزشتہ 3.5 سال کی کارکردگی ہے پیپلز پارٹی کی، مکمل زیرو ہے۔ کسی پرائز کنٹرول لسٹ کے اوپر ان کی کوئی بھی گرفت ہے ہی نہیں، چاہے چینی ہو، شوگر ملیں ہوں۔ کماد کی خریداری میں ذمہ داروں کے ساتھ ان کا کیا حشر ہے، پھر واپس باردانے میں گندم کی خریداری میں وہ کیا حشر کرتے ہیں ذمہ داروں کے ساتھ ان کی۔ وہاں پیپلز پارٹی میں سندھ میں عوام کے ساتھ جو ظلم کر رکھا ہوا ہے، وہ اس ٹائم سندھ کی عوام الحمدللہ باشعور ہے۔ اس ٹائم ان کو یہ بالکل حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے جتنا پبلک اور سندھ کے رہائشیوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کو بڑی منہ کی کھانی پڑے گی۔ سندھ میں نہ مہنگائی پہ کنٹرول کر سکی ہے، نہ زمیندار کے زراعت کے حوالے سے سندھ سب سے بڑا صوبہ ہے، بلکہ پوری دنیا میں زراعت کے حوالے سے باقاعدگی کے ساتھ تو زرعی کنٹرول لسٹوں کے اوپر تو ان کا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں، کسی حوالے سے بھی نہیں ہے۔ سندھ کی پبلک زمیندار حالی ہر حوالے سے بیچارہ بڑا پریشان ہے، کوئی بھی ان کو رزلٹ نہیں مل رہا، بڑے دربدر ہیں۔ تو اس کمر توڑ مہنگائی میں زیادہ کردار، زیادہ عمل جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہے، اور وہ ایک ڈرامہ اور تماشا کر کے کل آپ نے دیکھا کہ 29 تاریخ کو انہوں نے بھی مہنگائی کے خلاف دنیا پبلک کو بے وقوف سمجھتے ہوئے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا ہے، جبکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مہنگائی کو خود کنٹرول کریں اور اپنی کوئی کارکردگی دکھائیں، جبکہ ان کی کارکردگی زیرو ہے مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی والوں کی۔ پبلک کو پیپلز پارٹی کے خلاف یہ باقاعدگی کے ساتھ سندھ کے لوگوں کو آواز اٹھانا چاہیے کہ آپ کا رزلٹ کیا ہے۔ کارکردگی آپ کی تو سب بالکل زیرو ہے۔ وفاقی گورنمنٹ تو ایک ڈرامائی حکومت آئی تھی، اور وہ ڈرامہ لے کے آنے والوں کے خود گلے پڑ گئی ہے۔ وہ اس ٹائم پریشان ہیں کہ ابھی اس کے ہوتے ہوئے جتنی خواری اور رسوائی جو ان کے سپورٹر تھے، ساتھ تو ان کو بھی لے کے ڈوب گئے ہیں۔ ان کے ساتھ جتنے بھی اس کے سپورٹر اور حمایتی تھے، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ درگور ہو چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہوں گے، اور یہی اشر پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں بھی ہوگا، کیونکہ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی نے جو ظلم کر رکھا ہے پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، ہر حوالے سے ان کو بھی اس سال اس الیکشن میں پتہ چل جائے گا۔ اور مسلم لیگ انشاءاللہ العزیز سندھ میں فرسٹ کلاس نمونے سے رزلٹ دے گی۔ بڑے طاقتور عوامی نمائندہ جو 24 گھنٹے پبلک وابستگی میں رہنے والے نمائندے ہیں، وہ اس چیز کو میاں صاحب کے اس بیانیہ کو، جو ووٹ کو عزت دو اور پبلک کی سپرمیسی جو ہوتی ہے عوامی نمائندگی، اس کو اہمیت ملنی چاہیے، وہ ابھی سندھ کے باشعور عوام کو مکمل سمجھ میں آ چکی ہے۔ جی، میں اس وقت کراچی شہر کلفٹن میں موجود ہوں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مین آفس میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ ہریش سکیجا صاحب بھی موجود ہیں جو کہ انچارج ہے میڈیا سیل نون لیگ سندھ کے۔
تو آئے ان سے ملتے ہیں اور پارٹی کے حوالے سے ان کے ویوز لیتے ہیں. بہت شکریہ عبد الرحمن صاحب. اور سب سے پہلے میں آن نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ہاں وہ پدھارے ہیں. آپ کا جو سوال ہے یہ پوری 24 کروڑ عوام کا سوال ہے، کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، جینا حرام کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 18,000 یا 20,000 کے اندر ایک عام آدمی، مزدور آدمی کس طرح اپنے پورے مہینے کا خرچہ نکال سکتا ہے؟ اس کے گھر کے خرچے، چینی، آٹا، گھی. آج سے 3 سال پہلے گھی کا جو قیمت تھی وہ 100 روپے کے جی تھی، اس وقت 200 روپے سے اوپر چلی گئی ہے. چینی 56 روپے کلو تھی، اس وقت وہ 100 روپے کے لگ بھگ ہو گئی ہے. آٹا 35 سے 40 روپے کلو تھا، اس وقت 80 روپے کلو ہو گیا ہے. تو یہ 3 سال کے اندر نیازی کی کرتوتوں کی وجہ سے دگنے سے بھی اوپر چلا گیا ہے. اور یہ اس وجہ سے اسی لیے پورے پاکستان کے لوگوں نے، نہ صرف ہماری پارٹی نے، ہر مکتبہ فکر کا آدمی ہمارے احتجاج کے اندر شامل ہو رہا ہے، کیونکہ ہر آدمی افیکٹڈ ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. صرف مسلم لیگ نون افیکٹڈ نہیں ہے یا اس کا ورکر افیکٹڈ نہیں ہے، ہر آدمی اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت پریشان ہے. کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہی سسٹم ہے جس کے خلاف آج سے 3 سال پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ججمنٹ دی تھی اور اس کو بڑا کنٹروورشل بنایا گیا اور اس کے پیچھے جو ہے نا ہاتھ دھو کے پڑ گئے. تو اگر اسی وقت اس پہ عمل ہوتا، اسی وقت ان لوگوں کو جو اس چیزوں میں ملوث تھے سزا ہوتی، تو آج یہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہوتی. تو میاں نواز شریف صاحب نے اول دن سے اس بات پہ زور دیا ہے کہ سول سپریمیسی ہو، لوگوں کو، اور اس کو بڑا کنٹروورشل بنایا گیا اور اس کے پیچھے جو ہے نا ہاتھ دھو کے پڑ گئے. تو اگر اسی وقت اس پہ عمل ہوتا، اسی وقت ان لوگوں کو جو اس چیزوں میں ملوث تھے سزا ہوتی، تو آج یہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہوتی. تو میاں نواز شریف صاحب نے اول دن سے اس بات پہ زور دیا ہے کہ سول سپریمیسی ہو، لوگوں کو حقوق ہوں جس سے لوگ فیصلہ کریں. اب اس وقت یہ چیزیں جو انہوں نے پہلے بوئی تھی وہی ان کے سامنے آ رہی. یہی لوگ تھے، یہی شیخ رشید تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہا تھا. عمران خان تھا اس وقت سپورٹ کر رہا تھا. آج ان کو منہ کی کھانے کی پڑ رہی ہے. جہاں تک بات ہے ان چیزوں کو کنٹروورشل کرنے کی، تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کلیئر موقف ہے کہ ہم کبھی بھی اس چیزوں کے پارٹ نہیں بنیں گے، ہم کبھی بھی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کریں گے. بات کروں، ابھی میری بات ہوئی نائب صدر ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لالا عبد الکریم کاکڑ صاحب. تو کاکڑ صاحب اور ہم نے مشاورت کی ہے، ہم جلدی سندھ کے اندر مختلف ڈسٹرکٹس میں دورہ کریں گے، جس میں مختلف لوگوں کو جو ہے نا جو الیکٹیبلس ہیں ان کو پارٹی میں شامل کرائیں گے. اور کاکڑ صاحب سے اسپیشلی بات ہوئی ہے نوشر و فیروز پہ، اس میں جتنے بھی بڑے بڑے جو الیکٹیبلس ہیں اس پہ ہماری مشاورت ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم پوری سندھ کا دورہ کریں گے، جس میں بہت بڑے بڑے برج جو ہے نا مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ سندھ آنے والی سندھ کی گورنمنٹ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کی بنے گی. اب رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا. ہارون آباد میں نہر ٹوٹ گئی. ہارون آباد کے نواحی گاؤں 145 6R کے قریب نہر سکسار میں برجی نمبر 451L کو ایک ہفتے میں دوسرا بڑا شگاف پڑ گیا. سینکڑوں ایکڑ پر کاشت فصلیں زیر آب آ گئی. کسانوں کا کہنا ہے کہ شگاف محکمہ انہار کے عملے کی ملی بھگت سے پڑا ہے. کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود محکمہ انہار کا عملہ شگاف کی جگہ پر نہ پہنچ سکا. محکمہ انہار کے عملے نہ پہنچنے کی وجہ سے نہر کے شگاف میں اضافے کا اندیشہ ہے اور پانی قریبی گاؤں میں بھی داخل ہو سکتا ہے. اب رخ کرتے ہیں سخی سرور کا. مرید عباس کھوسا کی رپورٹ کے مطابق ڈی جی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاش میں کمانڈنٹ BMP پولیس محمد اکرام ملک SHO حبیب خان لوگاری نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان سے پنجاب کروڑوں روپے مالیت کے نان کسٹم پیڈ سامان اور 3 گاڑیوں کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کر دیا. تفصیلات کے مطابق ڈی جی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاش میں کمانڈنٹ BMP پولیس محمد اکرام ملک SHO حبیب خان لوگاری نے سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. بلوچستان سے پنجاب بین الصوبائی سمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا.
कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक ने SHO हबीब खान लुगारी के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि BMP पुलिस राखी गाश ने करोड़ों रुपए मालियत का गैर मुल्की नॉन कस्टम पैड सामान पकड़ लिया। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली 3 कस्टम पैड गाड़ियों को भी पकड़ लिया गया। गैर मुल्की नॉन कस्टम पैड सामान में गैर मुल्की सिगरेट, छालिया, गुटखा, दूध वगैरह शामिल है। नॉन कस्टम पैड सामान को बलोचिस्तान से पंजाब, लाहौर, मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया गया। गैर मुल्की नॉन कस्टम पैड सामान और तीनों NCP गाड़ियों को कस्टम ऑफिसर के हवाले कर दिया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांडर साहब जनाब इकराम मलिक साहब की क़यादत में सरदार अब्दुल्ला खान जमींदार की ज़ेर निगरानी में मैंने अपनी टीम के हमरा बहुत बड़ी नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए, जिसमें ईरानी दूध, रत्तन, छालिया, सिगरेट, शापर, गैर मुल्की फ्लावर और 3 नॉन कस्टम कारें जिसमें एक एक्वा, पासो, वेड्स पकड़ कर जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बतलाई जाती है, आज बाकायदा कानूनी प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद कस्टम हुकाम अल्ताफ़ करीम साहब इंस्पेक्टर मुल्तान के हवाले किए जा रहे हैं। कमांडेंट साहब जनाब इकराम मलिक साहब की क़यादत में ऐसी कार्रवाइयाँ मज़ीद जारी रहेंगी। एक और खबर शामिल करते हैं सखी सरवर से। जनूबी पंजाब के सियाहती मुकाम फोर्ट मनरो थाना खर की हदूद में कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक की हिदायत पर SHO अली हैदर खान लुगारी की अपनी टीम फयाज खान, हाजी हुसैन और दीगर के हमरा बड़ी कार्रवाई की गई। SHO अली हैदर खान लुगारी ने बलोचिस्तान से पंजाब आने वाले मुल्की नॉन कस्टम पेड से भरे 2 ट्रकों को पकड़ लिया। गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान में गैर मुल्की दूध, छालिया, टायर्स वगैरह मौजूद थे। नॉन कस्टम पेड सामान को बलोचिस्तान से पंजाब, मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। SHO थाना खर अली हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान को कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। आरिफवाला में नौजवान को अगवा हुए 5 माह गुजर गए मगर ताहाल उसका सुराग ना लग सका। वर्सा DPO ऑफिस और थाना रंगशाह के चक्कर लगा कर थक गए मगर पुलिस घर के वाहिद कफील इम्तियाज़ को बाजियाब ना करवा सकी, जबकि नौजवान की अदम बाजियाबी पर वर्सा शदीद गम से नढाल हैं। मज़ीद इसी हवाले से देखते हैं आमिर रज़ा तूर की ये रिपोर्ट। आरिफवाला में पुलिस ने बेहिसी की इंतहा कर दी। 5 माह का अरसा गुजरने के बाद भी रंगशाह पुलिस गांव 23 EB से अगवा होने वाले 30 साला नौजवान को बाजियाब न करवा सकी। वालिदैन के साए से महरूम और घर के वाहिद कफील इम्तियाज़ को 5 माह कबल अगवा किया गया, जिसका आज तक सुराग न मिल सका। मगवी इम्तियाज़ की बहन भाई की अदम बाजियाबी पर शदीद गम से निढाल है। कहती है DPO ऑफिस और थाना रंगशाह में जाकर थक गई हूँ मगर पुलिस भाई को बाजियाब करवाने में दिलचस्पी नहीं ले रही। मेरा भाई इम्तियाज़ 5 महीने सवा 5 महीने तो जी गवाह हो गया, सानू नहीं मिल रहा। असं SHO साहब ही गए हैं, पास गए हैं, 5 महीने सवा 5 महीने तो असीं फेर रहे हैं, साड़ी कोई ना सुन नहीं रहा। DPO के पास भी गए हैं। मगवी इम्तियाज़ की बहन ने IG पंजाब और RPO साहिवाल से मुतालबा किया है कि इसके भाई को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। एक और खबर शामिल करते हैं सखी सरवर से। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 15 लीटर शराब बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक कमांडेंट BMP मोहम्मद इकराम मलिक की हिदायत और सर्कल ऑफिसर हाजी जमान लुगारी की ज़ेर निगरानी SHO लियाकत अब्बास ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश आशिक हुसैन को गिरफ्तार करके 15 लीटर शराब बरामद कर ली। मुलजिम पहले भी मुकदमात में मतलूब था, पर्चा दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ भी SHO लियाकत खान लुगारी ने 22 लीटर शराब बरामद की थी। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मलिक इकराम साहब की ज़ेर क़यादत मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ हमने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। आज आशिक हुसैन वाल्द नबी बख्श मौला जो बदनाम ज़माना मंशियात फ़रोश है, जिसको हमने अरेस्ट करके इससे के कब्ज़े से 15 लीटर शराब बरामद कर लिया है और एक हमारे मुकदमे में ये पहले इश्तियारी भी है। इससे कबल हमने एक और मुकदमा दर्ज किया था जिससे 22 लीटर शराब हमने बरामद की थी और दोनों मुलज़िमों को हमने जुडिशल कर दिया था। खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरत से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर पुलिस का क्रिकेट पर जुआ बिक्की देखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 8 जवारी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए।
SSP خیرپور جناب ظفر اقبال ملک کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے SHO تھانہ پیر کوٹ علی اصغر آلمانی نے کارروائی کر کے 5 جواری ملزمان اظہر، محمد اقبال، رضوان، کاشف، حسین بخش کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک LCD 7800 نقد برآمد کر لیے اور مقدمات درج کر دیے گئے۔ SHO تھانہ ٹنڈو مستی خان انسپکٹر غلام محی الدین کلوڑ نے کارروائی کر کے جواری ملزمان رحمت اللہ محمد بچل کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک ٹی وی اور 2000 نقد برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ SHO تھانہ B سیکشن محمد اسلم لغاری نے کارروائی کر کے جواری ملزم عبدالستار کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 52 پتہ تاش اور 2000 نقد برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ SSP کی طرف سے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کے لیے شاباشی کا پیغام ہے۔ اب رخ کرتے ہیں حاصل پور کا۔ حاصل پور تھانہ قائم پور میں روڈ ایکسیڈنٹ جس میں ایک ہلاکت ہو گئی۔ بامقام نصب پولیس اسٹیشن قائم پور مسمی عبدالستار ولد بشیر احمد قوم ارائی سکنہ 99 فتح حاصل پور بسواری موٹر سائیکل نمبر BMW 9191 ماڈل 14 اکیلا حاصل پور سے بہاولپور کی طرف جا رہا تھا کہ کار نمبری LEJ 8357 سوزوکی 100 فٹ موٹر سائیکل کو اوورٹیک کرتے ہوئے سائڈ لگی، جس سے موٹر سائیکل سوار موقع پر وفات پا گیا، جبکہ کار سوار کار چھوڑ کر موقع پر سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے موٹر سائیکل اور کار کو تھانہ قائم پور منتقل کر دیا ہے، جبکہ نعش کو ریسکیو 1122 نے THQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ اب رخ کرتے ہیں DG خان کا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں نے 3 سال میں مخالفین کے خلاف ظلم و جبر کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ موجودہ حکومت کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے۔ جعلی حکومت فوری مستعفی ہو۔ اگلے چند روز میں حالات ایسا رخ کر سکتے ہیں کہ کسی کے بس میں کچھ نہ رہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈیرہ غازی خان میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے موجودہ حکومت سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ جعلی اور نااہل حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث آج ملک افراتفری اور انتشار کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جعلی اور نااہل حکومت نے ملک کو IMF کے حوالے کر کے عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیلا ہے۔ حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث آنے والے دنوں میں بھی مہنگائی زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر حکومت نے TLP سے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس پر عمل کرے۔ احتجاج اور سڑکوں کی بندش کے باعث لاہور سے راولپنڈی تک عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ ملک میں افراتفری اور بے یقینی کی صورتحال سے لوگوں پر تیزاب ملا پانی پھینکا جا رہا ہے۔ ورثاء کے متضاد بیانات سے صورتحال مزید بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ لاہور میں حالیہ احتجاج کے دوران 11 پولیس اہلکار حکومت کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے شہید ہوئے۔ موجودہ تشدد کے واقعات پر JIT بنائی جائے۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا منتر پڑھنے والوں کو سانحہ چوک یتیم خانہ کیوں یاد نہیں آتا۔ سانحہ چوک یتیم خانہ میں TLP کے 22 لوگوں کو مارا گیا، لیکن آج تک FIR تک درج نہ کی گئی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پنڈی کا شیطان تکبرانہ انداز میں اپوزیشن پر تنقید کرتا رہا۔ اگر اپوزیشن موجودہ صورتحال میں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا نہ کرے اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دے تو حکومت دھواں چھوڑنا شروع کر دے گی۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا ہے کہ PDM کا مطالبہ ہے کہ ملک کو موجودہ گھمبیر صورتحال سے نکالنے کے لیے فوری شفاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں اور کل PDM کی قیادت ڈیرہ غازی خان کے ریلوے روڈ پر مہنگائی، بے روزگاری اور لاقانونیت کے خلاف ایک بار پھر حکومت سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ دہرائے گی۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے حالیہ اقدامات سے حالات چند روز میں ایسا رخ اختیار کر سکتے ہیں کہ پھر کسی کے بس میں کچھ نہ رہے گا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی اپیل کی کہ وہ احتجاج میں شامل ہوں۔ آپ نے یتیم خانہ چوک پر جب واقعات ہوئے کتنے لوگوں کو وہاں شہید کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں ملک افراتفری سے نکلے، ابھی بھی وقت ہے PDM اپوزیشن کے مطالبے کو تسلیم کیا جائے۔ کل PDM کی قیادت جلسہ کر کے مطالبہ کرنے جا رہی ہے، حکومت مستعفی ہو، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، تبدیل نہ کیا جائے۔ یہ عوام کے نمائندے نہیں، یہ جعلی حکومت ہے۔ اپوزیشن اور اپنے مخالفین کے خلاف ظلم کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی کی صورتحال خراب ہونے جا رہی ہے
انہوں نے ملک IMF کی سپرد کر دیا۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کے نہیں IMF کے قبضے میں ہے۔ PDM کے مطالبے کو تسلیم کیا جائے، ملک میں فری فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ اس کے لوگوں سے ہمدردی بھی ہے اور ہم اس پورے عمل کی مذمت کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی یہ پالیسیاں جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ TLP کے لوگوں کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ان کا صرف مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ بھئی یہ معاہدہ کس نے کیا ہے؟ اب رخ کرتے ہیں سمندری کا۔ سرکل سمندری کے علاقہ میں روڈ ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آیا۔ فیصل آباد روڈ سبزی منڈی کے قریب لوڈر رکشہ اور مزدہ ڈالا میں تصادم ہو گیا۔ تصادم کے نتیجے میں 4 افراد زخمی، سول ہسپتال سمندری منتقل کر دیے گئے۔ زخمیوں میں دانش، وارث، فراز اور علی رضا شامل ہیں۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ویگن میں آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا ٹاؤن آفیسر کے خلاف پریس کانفرنس کیا گیا۔ اس موقع پر لالا عبدالحفیظ پٹھان، سیٹھ بخش پنور، نیاز حسین تونیا اور آزاد چانڈیو میڈیا کے سامنے کہا کہ ویگن ٹاؤن آفیسر کام کرنے کے بدلے الزام بازی پہ اتر آیا ہے اور ہمارا احتجاج شہر کے بنیادی مسئلوں پر ہے، وہ کسی سے چھپا نہیں۔ ان کو غلط رنگ دے کر الزام لگا رہا ہے، جبکہ وہ بجٹ کا حساب بتائے کہاں خرچ کر رہا ہے اور کتنی کرپشن کر رہا ہے۔ ہمارا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ شہر کے قدیمی قبرستان کی 4 دیواری کا کام ادھورا رہ گیا اور شہر کی گلیوں کا پیور بلاک دے کر پکا کیا جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ بیچ چوک پہ آ کے عوام کے سامنے پاک کتاب پہ ہاتھ رکھ کر باتیں کرے، الزام ثابت کرے، شہری جو بھی سزا دیں گے قبول ہے اور بے بنیاد باتوں سے بہتر ہے کہ شہر کی بھلائی پہ دھیان دے۔ انہوں نے وہ بھی کہا کہ شہر کے مسئلوں پہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور عوام سے معافی لے، جبکہ جدوجہد کا عمل جاری رہے گا۔ گال قرآن تے تھے آمو سامو چوک تے تھے اے مانو شریف آ سٹھو مانو آ بدھی ہے ن کوڑ جڑو نائے اسے ن جو واد بھی صفا بھلو مانو وہ شریف مانو ہوتا ہے انتظام خام خاج لائے کھانو سان جی گھرے ٹیم کو واسطو آئے ن مانو تھا اے مانو متبر آ مانو صفا بھلو آ ایڑا کم ہن میں آہے نہیں کون بھائی تا چھاجے کھادا اچو بھلی فیصلو کيو اچي تا۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ محمد ارشد قادری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا کے صدر مرزا ذوالفقار اور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اصغر علی خان نے DHQ ہسپتال سرپرائز وزٹ کیا۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اوکاڑا سٹی ڈاکٹر اختر حسین بلوچ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ صدر DBA مرزا ذوالفقار نے ایمرجنسی میں مریضوں کی عیادت کی اور ان کو ہسپتال میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ مرزا ذوالفقار نے کہا کہ ہسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں آ گیا ہوں۔ صفائی ستھرائی کے انتظامات بھی مثالی ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اصغر علی خان نے کہا کہ MS ڈاکٹر اختر حسین بلوچ نے اپنی تعیناتی کے چند دنوں میں ہی ہسپتال کا نظام بدل کر رکھ دیا۔ ایسے قابل افسر کو ہسپتال کی اہم ضرورت تھی۔ MS ڈاکٹر اختر حسین بلوچ نے کہا کہ ہسپتال میں صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک روزانہ میں خود سرپرائز وزٹ کرتا ہوں۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی وقت مقررہ پر حاضری کو یقینی بنایا ہے۔ اس ہسپتال کو ٹیچنگ ہسپتال بنانے کی سمری تیار کر کے سیکرٹری ہیلتھ کو ارسال کر دی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اوکاڑا کی عوام کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے کی گئی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ضلع کمبر شہداد کوٹ میں پیپلز پارٹی کی آفس سے بھٹا چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی کی رہنمائی PP کمبر شہداد کوٹ ضلع جنرل سیکرٹری حاجی محمد پنہل سومرو، ضلع کمبر شہداد کوٹ کے ہاری کمیٹی کے صدر علی رضا کوری، PP لیبر ونگ ضلع کمبر شہداد کوٹ، مینارٹی ونگ کے وائس صدر ویکش کمار، تحصیل نصیر آباد سینئر ورکر PP برکت علی وکو اور مظہر علی سومرو، ممبر سندھ کونسل سومرو اتحاد پاکستان ضلع کمبر شہداد کوٹ، ان رہنماؤں نے ریلی میں شرکت کی۔
खबर शामिल करते हैं तहसील गंबर से। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पैरोसन में कोच और ट्रैक्टर में तसादम हुआ जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए फ़ौरन गेमस अस्पताल गंबर एमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ड्यूटी पर ना होने की वजह से 2 पेशेंट जाँ बहक हो गए। आवाम सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे ON न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद अली से। जी साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? किम्स हॉस्पिटल के रैपिड रिस्पॉन्स इमरजेंसी वार्ड में मौजूद है, जबकि इंसान दोस्त खुदा दोस्त के जो दावेदार हैं यहाँ पर, वो सब के सब दावे झूठे रह गए। मज़ीद कुछ पेशेंट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मसला है और ये किस वजह से मसला पेश आया। असांजी गाॾी एक्सीडेंट थी आहे, असां माण्हू खणी आया त CRS हिन महिल ताईं डॉक्टर न आया आहिनि, असांजा 2-3 माण्हू मरी विया आहिनि। असां सुबुह खां वठी फ़ोन करे 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 हुननि खे हा हे कयूं था हो कयूं था, ओ भट्टी साहिब एतिरो ख़र्च छो कयो अथई, असां बि भट्टी आहियूं, हेॾो ज़ुल्म छो थो करे, अवाम सां ज़ुल्म छो थो करे, अलाह जो कार पवंदो तव्हांखे, एतिरो ख़र्च कयो था छो कयो था, हिन महिल ताईं नथा अचो, छो असां ग़रीब काॾे वञूं, हिन महिल ॾुखे वक़्त में अस्पताल में कोई न आहे, हिन महिल ताईं घणो टाइम थी वियो आहे, न होती है। जैसे कि आपने सुना, इन भाई लोगों का यही कहना है कि सुबह 5 बजे से हम लोग इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं, कोई डॉक्टर का अमला मौजूद नहीं है, कोई डॉक्टर हमारी सुनने वाला नहीं है, और भट्टी साहब के जो दावे हैं इंसान दोस्त खुदा दोस्त सब के सब झूठे रह गए। कैमरा टीम के साथ साजिद अली, ON न्यूज़ गंबर। अब रुख करते हैं गोशरा का। सब डिविजनल कोर्ट्स तहसील गोशरा में तरक्याती काम और टफटाइल मुकम्मल होने पर सदर बार और सेक्रेटरी बार को खराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात के मुताबिक सब डिविजनल कोर्ट्स तहसील गोशरा में तरक्याती काम, जिनमें कोर्ट्स में साइलिन के लिए बैठने की जगह और वकला मेंबर्स के सामने टफटाइल का काम मुकम्मल करवाने पर बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने सदर बार चौधरी एजाज अख्तर, सेक्रेटरी बार अयास अफजल बसरा एडवोकेट को खराज तहसीन पेश करने के लिए चौधरी मोहम्मद सरफराज एडवोकेट और दीगर वकला की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। मेहमान खसूसी सदर बार एसोसिएशन एजाज अख्तर कोहोजा थे, जिसमें मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की और मौजूद बार मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। चौधरी सरफराज एडवोकेट ने आने वाले मेंबर्स का तकरीब में शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। सदर बार एसोसिएशन चौधरी एजाज अख्तर कहोजा ने वकला बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि जो फ़ंड हमें मिलते हैं वो हम वकला बरादरी के मसाइल हल करने में लगे रहते हैं, जिसमें लेडी वकला का बार रूम और दीगर तरक्याती मनसूबाजात और टफटाइल का मनसूबा शामिल है, जबकि नए वकला के चैम्बर भी अलर्ट होंगे। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी बार अयास अफजल बसरा और मैंने डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद से फंडिंग का कहा था, जिन्होंने इस मंसूबे के लिए रकम मुहैया की, तो ये तमाम मनसूबाजात पर अमल दरामद हो रहा है। आखिर में चौधरी मोहम्मद सरफराज एडवोकेट ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं सहमन शरीफ से। निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और 15 मददगार पुलिस की जराइम पेशा मंशियात के स्मगलर मुलजिमान के खिलाफ भर्ती कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की मंशियात समेत मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक SHO सहमन मर्सद नाइफ की सरबराही में सहमन पुलिस की मुख्फी इतला पर कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की मंशियात 11 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम न्यास उर्फ लाहौती वाल्द फ़कीर मोहम्मद सोलंगी सकना बंदर मोहल्ला सहमन को तहवील में ले लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना सहमन पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसका रिकॉर्ड मंदरजा झेल है। इस सिलसिले में ASP सहमन साद अरशद का कहना है कि सहमन पुलिस ने मुख्फी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुंतकिल की जाने वाली मंशियात की बड़ी कैब का मंसूबा नाकाम बना दिया, जिसकी मालियत लाखों रुपए है। सहमन पुलिस की जानिब से मंशियात के खात्मे तक ऐसे कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। एक और खबर शामिल करते हैं सहमन शरीफ से। सहमन शरीफ के नज़दीक मंशर झील के किनारे पर बनाने रेस्ट हाउस ज़बून हाली का शिकार होने लगे। सियाहों को कोई भी सहूलियात नहीं मिलती।
मुकामी लोगों और सयाहों ने वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि रेस्ट हाउस दोबारा तमीर करवाए जाएं और सयाहों को सहूलियात दी जाएं। तफसीलात के मुताबिक सेवन शरीफ के नज़दीक मंछर झील पर दूर दराज से घूमने के लिए आने वाले सयाहों के लिए 1916 में अंग्रेज़ सरकार की जानिब से बनाए गए रेस्ट हाउस तबाही के दहाने पर पहुँच गए, जिसके बायस आने वाले सयाहों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेस्ट हाउस की सहूलियात ना होने की वजह से अक्सर सयाह जल्द ही वापस चले जाते हैं। कई साल गुजरने के बावजूद भी सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से रेस्ट हाउसेस की मरम्मत के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए गए। सयाहों के आने की वजह से मंछर झील के किनारे पर आबाद लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं। मुकामी लोगों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि मंछर झील के किनारे पर बने रेस्ट हाउसेस दोबारा मरम्मत करवाकर उन्हें आने वाले सयाहों को सहूलियात फराहम की जाएँ। खबर शामिल करते हैं मुरीदके से। सुल्तान पार्क में अनोखी दलेराना कत्ल की वारदात पेश आई। मुरीदके नामालूम मुसल्ला नकाबपोश 2 अफराद ने नौजवान के हाथ बांधकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शहरी के घर नामालूम नकाबपोश मुल्जिमान नामालूम मकतूल नौजवान को कत्ल करने के बाद नाश को गली में घसीटते रहे और खुद मुल्जिमान फरार हो गए। मरीद के नामालूम नकाबपोश 2 अफराद असले के जोर पर मकतूल की नाश गली में घसीटते रहे। इलाके में खौफो हरास फैल गया। शहरी अयूब के मुताबिक 3 नामालूम अफराद हमारे घर की दीवार फैलाकर दाखिल हुए, जिनमें 2 अफराद ने तीसरे आदमी को कत्ल कर दिया। जिस घर में कत्ल की वारदात हुई, इस घर में सिर्फ अयूब और उसकी बीवी रहते हैं। कत्ल की इस अनोखी दलेराना वारदात को बहुत जल्द ट्रेस कर लेंगे। SHO फैसल चदर मुरीद के नामालूम मकतूल की मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब रुख करते हैं मलिकवाल से। मंडी बहाउद्दीन में सुई गैस की प्रेशर में कमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। LPG की बढ़ती हुई कीमतों ने रही सही कसर पूरी कर दी। शहरियों ने सुई गैस के प्रेशर की बहाली का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में गुज़श्ता कई माह से शहर में सुई गैस का प्रेशर ना होने की वजह से घरेलू सार्फिन को गैस की फ्राहमी यकसर मुअत्तल हो गई। शहरियों ने मोहल्ला सोफीपुरा रोड पर एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया। उनका कहना था कि LPG की कीमत पहले ही कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है, जबकि गैस की बंदिश नामामूलात ज़िंदगी मुतासिर कर दिए है। खानादारी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने सुई गैस के महकमे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और वफाकी हुकूमत से सुई गैस का प्रेशर बेहतर बनाने का मुतालबा किया। मल्ला सुपरा ज़मीर आदर भट्टी बोल रहा हूँ। मैं ज़मीर आदर भट्टी बोल रहा हूँ। मैं अहले इलाका मल्ला सुपरा काफ़ी अरसे से गैस के बुरान से गुज़र रहा है और हम भी इस हलके के बासी हैं, हम भी इस शहर के बासी हैं और हम इस महल्ले में रहते हैं। मल्ला सुपरा में कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं गैस बिल्कुल नहीं है। तो बराए मेहरबानी करके गैस के मामलात हमारे हल किए जाएँ और हमें आसानी पैदा हो। घर में चूल्हा नहीं होता, गैस के सिलेंडर लेने पड़ते हैं, इतनी महंगाई है। तो बराए मेहरबानी कुछ आसानियाँ पैदा की जाए हमारे लिए और साहब इक़्तिदार से हमारी इल्तिजा है कि गैस को हमारे महल्ले में बहाल किया जाए।